پانی سے بھری چمڑے کی مشق کمر پر لاد کر نالیاں صاف کرنے کے بعد صاف پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہوا بہشتی یا ماشکی ہو، یا پھر روزانہ مغرب کے وقت آنے والا تیل بابا، جو کہ مٹی کے تیل کا ایک ڈرم اپنے 2 پہیوں کی چاند گاڑی پر انسٹال کر کے آیا کرتا تھا، اور اپنے آنے کی خبر وہ چھڑی کو اس ڈرم پر بجا کر دیا کرتا تھا، یا پھر جمعرات کو آنے والی صدا جمعرات بری مراد۔ یہ سب کچھ ہمارے بچپن کی یادوں سے جڑا ہوا ہے، جو وقت کے ساتھ کہیں کھو گئیں اور پھر ہمارے دماغ کے اسٹور روم میں کہیں بہت پیچھے چلے گئیں۔ بھلا ہو کل شام کی ٹیلی تھون کا، جس نے یہ سب کچھ ہمیں دوبارہ سے یاد کروا دیا۔ وہ ٹیلی تھون جو کہ مختلف نیوز چینلز مسلسل کئی روز سے ایکسکلوسیو ٹیلی تھون کہہ کر تشہیر کر رہے تھے، اور پھر ساتھ میں یہ جملہ بھی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان کے لیے اتنی بڑی نشریات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر غلط بیانی ہے، کیونکہ 2014 میں تاریخ کی طویل ترین ٹیلی تھون دکھانے کے لیے یہی چینلز مامور تھے 126 روز تک ان کٹ بغیر اشتہارات کے۔ اور کل شام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر سیاسی جماعت کے پرچم کی رنگ چڑھائی کے نام پر جو کچھ ہوا، یقین مانے مجھے وہ جمعرات پری مراد کی صدائیں بھی یاد آئیں، ماشکی بابا بھی یاد آیا، اور وہ ماشکی بھی۔ سب بڑے بڑے نیوز چینلز کے بڑے اینکرز فزیکل ڈسٹنس مینٹین کر کے جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے کل، اور اس دوران جب تذکرہ آیا ریاست کا علماء دین کے ساتھ رمضان کی عبادات میں باجماعت تراویح کے حوالے سے ایک معاہدے کا، تو جس طرح سے گفتگو کو اینکرز کے فنکی ساکس کی جانب موڑا گیا، میں تو اشش کر اٹھی۔ سب کچھ آغاز میں ٹھیک جا رہا تھا، لیکن پھر کنٹینر کے اسٹیج سیکرٹری ہمارے سینیٹر فیصل جاوید نے جس طرح سے صحافت کے میدان کے ان بڑے ناموں سے ٹیلی تھون ہتھیائی ہے، یقین مانے صحافت اور سیاست کے حساس دل طالب علموں کا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بہرحال لیکن فیصل جاوید یہ بتانا نہیں بھولے کہ میڈیا پارٹنرز کا شکریہ، اور جو پارٹنرز رہ گئے ہیں ان کے ساتھ ایسی ہی ایک نشست دوبارہ ہوگی، یعنی another first in the history پھر سے برپا ہوگا۔ 3 گھنٹوں پر مشتمل اس نشریات میں کووڈ-19 کے متعلق آگاہی پر کتنی گفتگو ہوئی، یہ سوال کسی کے لیے اہم نہیں ہے۔ آس پڑوس کو دیکھنے، ان کا خیال کرنے اور وائرس سے بچانے کی تدابیر پر اس نشریات میں کتنی آگاہی پھیلائی گئی، شاید یہ سوال بھی اب اہم نہیں رہا۔ 45% وقت جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، جب میں نے شوکت خانم بنایا، جب میں نے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے عطیات اکٹھے کیے، فلانا کرکٹر فلانی کرکٹ ٹیم، اس پر مشتمل تھا۔ تمام نشریات میں سوالات کے ویل پلانڈ مختلف فیزز دیکھنے کو ملے: کرکٹ، شوکت خانم ہاسپٹل، اپوزیشن کی بے کنی، سندھ حکومت کے درست اقدامات کو پینک اور ایمان کی کمزوری سے جوڑنا، صوفیزم، تسبیح پر کیا پڑھتے ہیں، ٹائیگر فورس وغیرہ۔ لیکن اس سب میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پیکج کے حوالوں پر جو گفتگو ہوئی، تو کسی بھی دبنگ اینکر نے پلٹ کر یہ سوال نہیں کیا کہ ہمارے ہاں لیبر کا ایک بڑا حصہ سول کانٹریکٹس میں کام کرتا ہے، تو ہماری حکومت وقت نے گزشتہ کتنے ماہ سے سول کانٹریکٹرز کے واجبات اپنے گوڈے تھلے دب کے رکھے ہوئے ہیں، یہ سوال بھی نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز کی مشکلات کے سوال پر سرکاری ہسپتال میں آپ کی پیدائش سے بات شروع ہو کر عدالتی نظام اور جیلوں میں صرف غریب ہوتے ہیں سے ہوتے ہوئے کچی آبادیوں تک گئی، جبکہ یہ وفاقی حکومت کچی آبادیوں کے لیے کتنی حساس ہے اور کتنا ان کا خیال کرتی ہے، یہ بھی سبھی جانتے ہیں۔ اب ایک جانب یہ کہنا کہ ٹائیگرز جو ہیں وہ دھرتی آکاش ایک کر دیں گے، اور دوسری جانب کہنا کہ اگر لاک ڈاؤن نہ کھولا تو لوگ اور غریب مر جائیں گے، پھر یہ کہ کرونا پھیلا تو مساجد بند کر دیں گے، یعنی آپ نے پہلے پھیلنے کا انتظار کرنا ہے۔ تو مولانا کو سمجھانا چاہیے تھا کہ آپ چونکہ اکیلے اور دیانتدار ہیں اور تھوڑی ٹیم جائے ٹھٹے کھو وچ، اور آپ کو برسوں تک مسیحا بتانے والا میڈیا اب جا کر جھوٹا ہے، تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ کر عامر لیاقت کی یاد میں رقت آمیز مناظر تخلیق کرنا ہے۔
عامر لیاقت سے مجھے یاد آئی رمضان ٹرانسمیشنز، جن میں لائیو کالرز لاکھوں کی امداد کے اعلان کے ساتھ بال بچوں کے نام بھی لیا کرتے ہیں، اور پھر 5-10 دن کے بعد ٹرانسمیشن اینکر شرم دلوا رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹی کالز کر کے آس مت دلوایا کریں اور سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پر 90% کالز جو ہیں وہ پلانڈ تھیں، شاید فور دا سیک آف پبلک موٹیویشن میں بھی. بچپن کی صوتی یادوں میں ہمیشہ سے برسوں سے ریلوے اسٹیشن کی زیر تعمیر مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے آتی آواز بھی ہے کہ فلاں حاجی صاحب نے 10 روپے بھجوائے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اس یاد کو بھی تازہ کروانے کا شکریہ. لیکن 3 گھنٹوں میں اتنے بڑے بڑے چینلز اور پھر خان صاحب کو ملا کر کل 55 کروڑ روپیہ. 55 کروڑ کے تو صوتی اثرات ہی اتنے پھسے تھے کہ چینلز نے 2 ارب 76 کروڑ کا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہی فگرز ہیڈ لائنز کی زینت بنا لی. اس ساری تام جھام میں کتنے اخراجات آئے ہیں وہ بھی قوم کو بتایا جانا چاہیے، کیونکہ مفت میں تو بس دھرنا ٹیلی تھونی چلی تھی، اور اس نشریات میں بہرحال اشتہارات بھی آئے ہیں. اور جو ظالم یہ نہیں بتا رہے کہ ایک اینکر کی والدہ نے پورے 10 لاکھ روپے شوکت خانم ہاسپٹل میں دینے کا اعلان اپنے پتر کے ذریعے احساس ٹیلی تھون میں کروایا، وہ اپنی بخشش کی فکر کر لیں. صدر مملکت نے 2 روز پہلے ہی وارن کیا تھا کہ سرکاری حکم کی پابندی نہ کرنا گناہ ہے، اور اجماع کی حکم دولی کا معاملہ شاید ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب تک پہنچا نہیں، ورنہ وہ گھروں میں عبادت کرنے کی روایت بیان کر کے ہمارے ٹویٹر سیلیبریٹی اینکر سے مارٹن لوتھر کنگ ریبان جیسے میل ٹاؤن میں تھپکیاں نہ پا رہے ہوتے. اجڑا چمن ملا کہنے والے واقعی دنیا میں بے خبر درویش ہیں، ورنہ یاد رکھتے کہ پاکستان 2017 میں ایشیا کی مستحکم ترین کرنسی میں جا رہا تھا. ڈاکٹر عین زاہدہ یہ بھی یاد کروا نہیں سکے کہ مسلسل مثبت معاشی اشاریے اس اجڑے چمن کو 2030 تک G20 میں شامل کروانے کے لیے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر رہے تھے. یا ایمرجنگ مارکیٹس انڈیکس میں ہم کہاں تھے، اور جس اجڑی مانگ پر رویا جا رہا تھا اس کی GDP گروتھ 2018 میں کتنی تھی؟ 5.5%. آج کتنی ہے یہ سوال نہیں ہوگا. پھر قوم کو بتایا گیا اسکرینوں ہی کے توسط سے کہ میڈیا جھوٹا ہے. چلو میڈیا پرسنز کو بھی تھوڑا ذرا سکون آئے گا. انہوں نے بھی بڑا سینہ چوڑا کر کے عدالت نمبر 2 دی ٹی بریک دے دوران کیا کر دے سی کہ پاناما کو اس عدالت نمبر 2 میں پہنچانے میں ہماری کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے. اس ایکسکلوسیو نشریات کا میلہ کوئل کی کوک کے علاوہ جاوید میاں نے لوٹ لیا کہ ہمارے نصیب میں تو مانگنا ہی رہ گیا ہے اور یہ بچپن سے مانگ رہا ہے. بہرحال خان صاحب ان کے ساتھ ایک میٹنگ ضرور رکھ لیں، کیونکہ جاوید میاں کے پاس پاکستان کے سب قرض اتارنے کا فارمولا یا آئیڈیا موجود ہے. انہوں نے کہا ہے پھر اس تو بعد ایک کمیٹی بنا دیو جڑی پتہ لوائے کہ قوم کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے.